بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار اوسرت بالمتکبرین والمتجبرین وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلْءُهَا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ بخاری کتاب التفسیر و رواہ مسلم کتاب الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے ایک دوسرے سے بحث کی کہ ان دونوں میں افضل کون ہے۔ دوزخ کی آگ بولی، میں اس بنا پر فضیلت رکھتی ہوں کہ متکبر اور ظالم لوگ ہی میرے پاس ہوں گے۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر تو صرف وہ لوگ آ سکتے ہیں جو جسمانی اور مالی اعتبار سے کمزور اور عام لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت کی مظہر ہے، میں اپنے جن بندوں پر رحمت کرنا چاہوں گا ان کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ اور دوزخ سے فرمایا، تو عذاب ہے، میں اپنے جن بندوں کو سزا دینا چاہوں گا ان کو تیرے سپرد کر دوں گا اور ان میں سے ہر ایک بھر جائے گی۔ معزز سامعین، ناظرین کرام، ابھی میں نے بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ جنت اور دوزخ نے فی الواقع بحث اور گفتگو کی تھی، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ جنت اور دوزخ کے باشعور ہونے اور گفتگو کرنے میں صرف وہ ذہن شک کر سکتا ہے جو اللہ کی غیر محدود قدرت اور ہمہ گیر اقتدار کا قائل نہ ہو۔ جنت میں زیادہ تر وہ نیک اور خدا ترس اللہ سے ڈرنے والے غریب جائیں گے جو مالی اور جسمانی اعتبار سے کمزور ہونے کی بنا پر عام لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑے وقی اور مقرب ہیں اور محبوب ہیں۔ اس کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی ہوتی ہے۔ قمت علی باب الجنہ فکان عامۃ من دخلها المساکین، رواہ بخاری۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا، دیکھا کہ اس میں زیادہ تر غریب جا رہے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں جو بخاری شریف کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا اس میں غریبوں کی کثرت ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال اور رحمت کی مظہر ہے۔ کمزور اور غریبوں کے جنت میں جانے کی یہ معنی نہیں ہے اور یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ کوئی دولت مند اور خوشحال آدمی جنت میں نہ جا سکے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کا بندہ بن کر رہے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، دین اسلام پر عمل کرے اور اس پر چلے، ظاہر و باطن میں اس کی اطاعت کرے اور اللہ کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرے اور اس کے بتائی ہوئی راستے پر چلے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا، چاہے وہ غریب ہو، بے نوا ہو یا مالدار ہو، اس میں کوئی تفریق نہیں۔
اللہ کا مطیع فرما بردار اگر دولت مند اور مالدار ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا، اور اس کو تو دوہرا ثواب اس معنی کر کے ملے گا کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے مال کو خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے مسکین بندوں پر خرچ کیا، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے خرچ کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ کی بندگی کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے حکموں کو مانا، تو اس کو تو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو اطاعت و فرمانبرداری کا، صراط مستقیم اور دین کے راستے پر چلنے کا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے جو اسے نعمت دی تھی، جو دولت دی تھی، اس دولت سے بھی اس نے اجر و ثواب کمایا اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر کے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے اور اس کے کلمہ کو بلند کرنے کی سعادت اکثر غریبوں کے حصہ میں آتی ہے۔ رہے دولت مند تو ان میں سے بہت کم افراد کو اس راہ پر چلنے کی توفیق ملتی ہے، اس لیے کہ وہ پیسے اور دولت کے نشے میں وہ اپنے آگے کسی کی نہیں سنتے ہیں، وہ اللہ کے باغی بن جاتے ہیں، اللہ کی نعمت کو پا کر اللہ کے دین کے خلاف خرچ کرنے لگتے ہیں، اور برائی کے راستے پر اپنی دولت کو لٹانے لگتے ہیں، غیر اسلامی کاموں میں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے ان کاموں میں اپنے روپے اور پیسے خرچ کرنے لگتے ہیں۔ کم افراد ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہوں اور چلنے کی ان کو توفیق ملتی ہو۔ نیک اور خدا سے ڈرنے والا مالداروں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ بات دھیان میں رکھیے کہ کافی عرصہ تک انہیں عدالت میں احتساب کے لیے رکنا پڑے گا، حساب کتاب دینے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمت اور دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا، اور بڑی دیر تک اللہ کی عدالت میں اسے رکنا پڑے گا۔ دوزخ اللہ تعالیٰ کے جلال اور غضب کی مظہر ہے۔ تکبر کرنے والوں اور متجبروں، ظلم اور جبر کے ساتھ لوگوں پر حکومت کرنے والوں کو اس میں جگہ ملے گی۔ ایک لفظ میں نے استعمال کیا، متجبروں۔ متجبر اس آدمی کو کہتے ہیں جو لوگوں کو اپنی اطاعت پر، اپنی فرما برداری پر مجبور کر دے، اور اپنے زور بازو سے اپنی بات منوانے پر بضد ہو۔ کوئی غریب اور کمزور آدمی اپنی جان، مال اور آبرو کو خطرے میں ڈالے بغیر اس سے اختلاف کرنے کی جرات نہ کر سکے، ایسے شخص کو متجبر کہا جاتا ہے، جو جبراً اور ظلماً اپنی اطاعت کروائے اور اپنی بات منوائے، چاہے وہ بات شریعت کے خلاف ہو، چاہے وہ بات دین کے خلاف ہو، لیکن زبردستی وہ غریبوں اور مسکینوں کو اپنی بات منوانے پر مجبور کر دے، اور وہ غریب اور مسکین بیچارہ وہ اپنی عزت، آبرو، اپنی جان، مال کو خطرے میں ڈالے بغیر اس سے اختلاف کرنے کی جرات نہ کر سکے، ایسے آدمی کو متجبر کہا جاتا ہے۔ تو آج کی حدیث میں نے وضاحت کی کہ غریب اور مسکین اور کمزور کا مسکن جنت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب کم دینا ہوگا بنسبت دولت مند اور خوشحال کے، اس لیے کہ ایک تو اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس نے کی نہیں، دوسرے جو مال و دولت دیا اس کا بھی حساب کتاب اس کو دینا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ دولت مند ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ابھی جیسا کہ میں نے تشریح میں بتایا، وضاحت کی حدیث کی، کہ اگر وہ اللہ کے مطیع فرما بردار ہیں تو غریب اور مسکین کے مقابلے میں وہ دوہرا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، وہ بہت کچھ بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے پر۔ لیکن اگر ہم ایسا کریں تو جنت ہمارا استقبال کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی مال و دولت کو صحیح راستے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام اہل ایمان کو جنت کا حقدار بنائے اور جنت میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تمام لوگ یہ دعا کرتے رہیں۔
آخر میں آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا درس پروگرام جو چل رہا ہے، درس حدیث کا پروگرام، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیا کریں۔ بہت سے ایسے لوگوں کی شکایت مجھ تک پہنچتی کہ ہمارے یوٹیوب کا لنک تو پہنچتا ہے ان کے موبائل پر، لیکن وہ کھلتا نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے موبائل میں ایسا ہو کہ وہ کھل نہ سکے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب میں جا کر قاری اعجاز لکھ دیں اور اس کے بعد سبسکرائب کر دیں، آپ ہم سے جڑ جائیں گے۔ تو بہت سارے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ہمارے ہاں پہنچتا تو ہے لنک لیکن کھلتا نہیں ہے، تو اس کو جوڑنے کے لیے یوٹیوب میں آپ جائیں اور قاری اعجاز QARI پیس دے کر AIJAZ لکھ دیں اور اس کے بعد سبسکرائب کر دیں، آپ ہم سے جڑ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔